आज व्यू 360 में पेरिस 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, और बात करेंगे ओलंपिक्स की तारीख के कुछ बड़े स्कैंडल्स और पाकिस्तान की कारकर्दगी की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। 33वें आलमी ओलंपिक्स का आगाज़ 26 जुलाई से फ्रांस में हो रहा है, जहां दुनिया भर के एथलीट समेत पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ओलंपिक्स से पहले बरतानिया में अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक अरशद नदीम ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे क्योंकि उन्हें गुज़श्ता 1 साल से घुटने में तकलीफ़ है। अरशद ने कहा है कि उन्होंने रिहैब के ज़रिए तकलीफ़ दूर करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ओलंपिक्स के मुकाबलों से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो पाएंगे। अरशद नदीम को उम्मीद है कि वो सर्जरी के बाद ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेंगे। अरशद नदीम इससे पहले बरतानिया में अपनी कोहनी की सर्जरी भी करवा चुके हैं। अरशद नदीम की इंजरी से यकीनन पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं मेडल्स लेने की, उन पर भी अब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि तशवीश का साया पड़ गया है, क्योंकि अरशद एक बहुत ही फैबुलस एथलीट हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं कि ये जैवलिन में पाकिस्तान के लिए कोई तमगा ज़रूर जीत पाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के जो ओलंपिक दस्ता है उस पर बात करेंगे और लाए हैं आपके लिए ओलंपिक्स पर खुसूसी रिपोर्ट्स, और पाकिस्तान की फीमेल एथलीट्स पर भी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। ओलंपिक गेम्स के आगाज से पहले पेरिस हज़ारों एथलीट्स और तमाशाइयों की मेज़बानी के अपने मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा है। ये तैयारियां क्या हैं और पेरिस के शहरी उन्हें कैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं इमरान जदून इस रिपोर्ट में। पेरिस रोशनियों का शहर 2024 के ओलंपिक्स के लिए जोशो खरोश से तैयारी कर रहा है। ये मशहूर तारीखी शहर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मेज़बानी और आलमी सतह पर अपनी भरपूर तारीख और सकाफत को दिखाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के लिए नए मकामात की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब खुली फ़ज़ा में दरियाए सेन के किनारे होगी। समर गेम्स की तारीख में यह पहला मौका है कि इफ्तिताही तकरीब किसी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे होगी। हम अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। तकमील पाने वाले कामों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मशहूर मकामात में जान आ रही है। हम पेरिस शहर में 60,000 से ज्यादा आरजी नशिस्तें लगा रहे हैं। हमारा दुनिया के लिए एक पैगाम है, गेम्स के लिए तैयार हो जाएं और ये तारीखी होंगे। शहर की इंतज़ामिया खेलों के दौरान सयाहों की आमद से फ़ायदा उठाने के लिए खुसूसी प्रमोशंस और तकरीबात के मंसूबे पर काम कर रही है। एथलीट्स और सयाहों के लिए यादगारी अशिया और दूसरे तहाइफ खरीदने के लिए मेगा स्टोर्स होंगे, जो पेरिस ओलंपिक्स में उनकी यादों को हमेशा उनके साथ रखेंगे। There will be 150 stores. पेरिस शहर के मकामात और मरकज़ में 150 स्टोर्स होंगे और ये इवेंट ख़ास है क्योंकि ये पेरिस के सबसे मशहूर एवेन्यू शॉज़-एलिज़े पर होगा और शायद ये दुनिया के लिए पेरिस की एक बड़ी तस्वीर है, लिहाजा ये अहम है। ये एक मेगा स्टोर है जो टिकट होल्डर्स और आम लोगों के लिए भी खुला होगा। खेलों की तकरीबात और ख़रीदारी के अलावा पेरिस गेम्स को मनाने के लिए कई सकाफती प्रोग्राम्स का भी मंसूबा बनाया गया है। आर्ट की नुमाइशों से लेकर मौसीकी तक शहर सयाहों और मकामी लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए पुरजोश है। पेरिस मुकम्मल तौर पर ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार है। हमें लगता है कि लोग इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हम हर जगह ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि शहर की रौनक नाकाबिले यकीन है और हम अपने दिन से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और हमने इसके लिए वक्त निकाला और ये यकीनन इंतजार के काबिल है। ओलंपिक गेम्स के शुरू होने में अब 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। पेरिस एक यादगार और मशहूर गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। शहर की तारीख, सकाफत और जदीद सहूलियात का इम्तिजाज खिलाड़ियों और तमाशाइयों को इकट्ठे होने और खेल के जज्बे का जश्न मनाने के लिए एक शानदार माहौल फराहम करेगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।
آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کیسے پیرس تیاریاں کر رہا ہے اولمپکس کی، اور کیسے پیرس کے رہائشی اور وہاں آنے والے سیاح اس بارے میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہیں۔ ساتھ ہی پیرس کے بہت سے رہائشی اولمپکس کے دوران پیرس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ اس دوران اولمپکس مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد ہے، جنہیں پیرس جیسے مہنگے شہر میں رہائش کی ضرورت ہوگی۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ اپنے اپارٹمنٹس کو کرائے پر دے کر اضافی رقم کمانے کا ایک موقع ہے۔ ایسے ہی ایک مقامی رہائشی جن کے ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ایئر بی این بی پر اب اگر اپریل کی بات کی جائے تو 100 یورو یومیہ سے کم تھا، اب 26 جولائی سے 11 اگست تک ان کھیلوں کے دوران انہیں 330 یورو تک کا یومیہ کرایہ ایئر بی این بی پر رینٹ کر کے مل سکتا ہے۔ Parce que si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de monde à Paris, qu'en plus il fait chaud à Paris pendant cette période. میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پیرس میں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران پیرس میں گرمی بھی ہوگی، گھومنا پھرنا تھوڑا مشکل ہوگا اور شہر میں رہنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہوگا۔ میں ایسی جگہ رہنے کو ترجیح دیتا ہوں جہاں کم لوگ ہوں اور جو پرسکون ہو کہ کام کر سکوں، کیونکہ کمپنی ہمیں گھر سے کام کرنے کا مشورہ دے رہی ہے اور اس اپارٹمنٹ میں گھر سے 3 ہفتے کام کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ On a beaucoup de propriétaires qui souhaitent louer le logement. بہت سارے مالکان ہیں جو اپنی رہائش کرائے پر دینا چاہتے ہیں، اور ہمارا بزنس جو چیز مہیا کرتا ہے وہ ہے مالکان کے لیے وقت کی بچت۔ اپارٹمنٹ کا انتظام مالک کے لیے اوسطاً 70 گھنٹے فی مہینہ ہوتا ہے۔ ہماری سروس تمام تر تجربہ کاری اور وقت اس ہی مقصد پر لگاتی ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی سروس پیش کرتے ہیں اور ہم اپارٹمنٹ کے کرائے کے انتظام کے لیے اپنے تمام آلات استعمال کرتے ہیں۔ اولمپک گیمز اور تنازعات کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ کبھی کسی ملک کے کھلاڑی ڈوپنگ سے متعلق شہ سرخیوں کا حصہ بنتے ہیں اور کبھی دیگر انوکھی وجوہات کی وجہ سے۔ فائزہ بخاری اس رپورٹ میں اولمپکس کی تاریخ کے کچھ مشہور سکینڈلز اور تنازعات کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اولمپک گیمز اور کھلاڑیوں کا تذکرہ ممنوع ادویات کا استعمال یا ڈوپنگ سکینڈلز کا ذکر کیے بغیر عموماً نامکمل رہا ہے۔ کارکردگی بڑھانے والی ادویات کے استعمال پر جیتے ہوئے میڈلز کی واپسی، اولمپکس میں شرکت پر پابندی وغیرہ کئی اولمپک کھلاڑیوں کی بدقسمتی بنی، لیکن میں آپ کو ڈوپنگ کے مسائل سے ہٹ کر کچھ ایسے انوکھے واقعات کے بارے میں بتاؤں گی جو اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے بڑے تنازعات اور سکینڈلز بنے۔ جنوبی افریقہ کے اپارتھائڈ یعنی نسل پرستی پر مبنی نظام حکومت کی وجہ سے انہیں 1964 میں ٹوکیو اولمپکس کے موقع پر کھیلوں کے اس عالمی ایونٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے بین کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ 30 سال تک اولمپک کھیلوں سے باہر رہے۔ 1972 کے میونخ اولمپکس کے دوران فلسطینی دہشت گرد گروپ بلیک سپٹمبر کے 8 ارکان نے اولمپک ولیج میں گھس کر اسرائیلی اولمپک ٹیم کے 2 ارکان کو قتل اور دیگر 9 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران تمام یرغمال، 5 دہشت گرد اور 1 پولیس افسر مارا گیا، یعنی کل 17 افراد کی ہلاکت۔ اسے اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ 1980 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی تو سوویت بلاک کے مرکز ماسکو میں منعقد کیے جانے والے اولمپکس کا امریکہ سمیت بہت سے ممالک نے بائیکاٹ کیا، جس کی ایک بڑی وجہ سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ بھی تھا۔ گو کہ ان کھیلوں میں میزبان ملک نے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے، لیکن ان کے کھلاڑیوں پر ڈوپنگ کے الزامات لگائے گئے۔ 1988 میں جنوبی کوریا میں امریکی باکسر رائے جونز جونیئر اور جنوبی کوریا کے باکسر پارک سی ہن کے درمیان باکسنگ میچ کے فیصلے کو اولمپک کی تاریخ کے سب سے حیران کن ترین فیصلوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ امریکی کھلاڑی نے اپنے حریف کے 32 مکوں کے جواب میں 86 مکوں سے واضح سبقت حاصل کی۔ اس کے باوجود 3 میں سے 2 ججز نے جنوبی کوریا کے باکسر کو فاتح قرار دیا۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جنوبی کوریائی حکام نے ان ججز کو خوب کھلایا پلایا تھا۔ 1994 کے اولمپک کھیلوں میں امریکی فگر سکیٹر ٹونیا ہارڈنگ پر اس وقت تاحیات پابندی عائد کر دی گئی جب ان پر اپنی ساتھی سکیٹر نینسی کیریگن پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا گیا، لیکن بعد میں ان کے سابقہ شوہر، باڈی گارڈ اور دیگر 2 افراد کو اس حملے میں ملوث پایا گیا تھا۔ اس واقعے پر آسکر کے لیے نامزد فلم آئی ٹونیا بھی بنائی گئی۔
यूनान में होने वाले 2004 के ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ जारी थी। ब्राजील के खिलाड़ी वेंडरली दो लीमा की जीत यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक एक साबिका और मुतनाज़े आयरिश पादरी नील हॉरन ने उन पर हमला कर दिया। इसमें उनका कीमती वक्त जाया हुआ और सोने के तमगे की बजाय वो कांसे का तमगा हासिल कर पाए। वेंडरली की इस बुरी याद का अजाला शायद 2016 रियो ओलंपिक्स में उस वक्त हो गया जब उन्हें खेल की शमा रोशन करने का एजाज हासिल हुआ। रियो डी जेनेरो के 2016 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 4 अमरीकी तैराकों ने यह दावा किया कि गैस स्टेशन के बाहर पुलिस का रूप धार कर कुछ मुसल्लह डाकुओं ने उन पर बंदूक तानी और उन्हें लूट लिया। लेकिन यह हकीकत सामने आई कि उन्होंने गैस स्टेशन के बाहर तोड़ फोड़ की, जिस पर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे नुकसान भरने का मुतालबा किया था। खिलाड़ियों पर 4 से 10 माह तक स्विमिंग के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई थी। ओलंपिक्स में डोपिंग या कारकर्दगी बढ़ाने वाले ममनुआ मुरक्कबात के इस्तेमाल की बात की जाए तो रूस इसमें सबसे ज्यादा मुलव्विस पाया गया है। चीन भी डोपिंग स्कैंडल्स की जद में रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मुताद्दिद चीनी तैराकों के खिलाफ एक क्रिमिनल इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिनके डोपिंग टेस्ट तो मुस्बत हुए, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनसे मेडल्स वापस लिए गए और ना ही उन्हें ओलंपिक से बैन किया गया। क्या आपको किसी ओलंपिक गेम में पेश आने वाला कोई अनोखा वाकया याद है? हमसे जरूर शेयर कीजिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए 7 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इस बार पाकिस्तान की जानिब से 3 खवातीन खिलाड़ी भी शिरकत कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के ओलंपिक्स में पहली बार पाकिस्तान के लिए कोई खातून तमगा जीत पाएंगी। सबा शाह खान हमें बता रही हैं कि पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड में शरीक खवातीन कौन हैं और उनकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो पेरिस में अपने अपने खेलों के इवेंट्स में पाकिस्तान की जानिब से पहली बार शिरकत करेंगी। सबसे पहले हैं 21 साला निशानाबाज किशमाला तलत, जिन्होंने ओलंपिक्स के 10 और 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया और इन इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। एक टैबू रहा है हमारे पाकिस्तान में कि गर्ल्स फॉर द होम गर्लिश थिंग्स, डॉल्स वगैरह और बॉयज़ विद द गन्स एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ मतलब वो यहाँ पे आके वो देख के वो एक जो है स्टीरियोटाइप आपका टूटता है। आप देखते हैं कि नहीं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। अगरचे किशमाला कौमी सतह पर दर्जनों और बैन अल-अक़वामी सतह पर 4 तमगे जीत चुकी हैं, पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें सख्त मुकाबले का सामना होगा। उनका 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की आलमी रैंकिंग में 37वां नंबर है, जबकि 25 मीटर इवेंट्स में 41वां नंबर है। एक फौजी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली किशमाला जेहलम में एक फौजी मरकज़ के अफसरान और एक गैर मुल्की कोच से तरबियत हासिल कर रही हैं। मतलब कि मैं कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। कि वो इस टाइप की थी ना कि मतलब ये जो ये लोग करें, क्योंकि बड़ा भाई था ना, वो देखती थी कि भाई क्रिकेट खेल रहा है तो ये तो मैं भी खेल सकती हूँ। उसने वो खेलनी है, फुटबॉल खेल रहा है, ये तो मैं भी खेलूँगी, ये तो मैं भी खेल सकती हूँ। किशमाला के साथ शूटिंग इवेंट्स में उनकी टीम के साथी GM बशीर और गुलफाम जोसेफ भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को इन तीनों खिलाड़ियों से अपने इवेंट्स में तमगा जीतने की उम्मीद है। पाकिस्तान के झंडे तले किशमाला के साथ एथलीट फाइका रियाज भी होंगी, जिन्हें ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए किसी मुल्क या खिलाड़ी को किसी इवेंट में, चाहे वो मयारी अहलियत के तकाज़ों को पूरा ना भी करता हो, शिरकत की दावत दी जाती है। इस्लामाबाद में फाइका रियाज ओलंपिक्स की तैयारी के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, जहाँ वो 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में शिरकत करेंगी। उन्हें पाकिस्तान की स्प्रिंट क्वीन का खिताब हासिल है। गुज़िश्ता दिसंबर में अटक में होने वाली कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उन्होंने तलाई तमगा जीता था। ताहम फाइका ने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत फील्ड हॉकी से 2016 में की थी। तब वो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैंप में शामिल थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने हॉकी को छोड़कर ट्रैक एंड फील्ड पर तवज्जो देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इनफरादी परफॉर्मेंस देकर जीतना चाहती हैं। इंसान को दिमाग से ज़रूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इवन कि अभी बेशक मैं उनके साथ बैठ के, मुझे पता है कि वो बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरे जो कोच है उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा माइंड मोटिवेट कर दिया कि मैं उनके साथ बैठूँगी तो इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से बैठूँगी कि मैं अपना बेस्ट करके वहाँ से आऊँ। फाइका की कोच का कहना है कि वो मेहनत कर रही हैं
اور ان کی تیاری پوری ہے۔ فائقہ پاکستان کا ریکارڈ اس اولمپکس میں بیٹ کرنے کی امید رکھتی ہیں۔ پاکستان کے 2 اور کھلاڑی جن کو وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے ان میں محمد احمد درانی اور جہاں آرا نبی شامل ہیں۔ یہ دونوں ایتھلیٹس 200 میٹر سوئمنگ ایونٹس میں شرکت کریں گے۔ جہاں آرا نبی سوئمنگ میں پاکستان میں کئی نیشنل ریکارڈز بنا چکی ہیں اور پاکستان کی عالمی مقابلوں میں نمائندگی کر چکی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے پہلی بار 1948 میں لندن میں ہونے والے سمر اولمپکس میں حصہ لیا تھا۔ ہر 4 سال بعد ہونے والے اولمپکس میں پہلا میڈل جیتنے کے لیے پاکستان کو 8 سال انتظار کرنا پڑا تھا، جو پاکستان کی مینز ہاکی ٹیم نے 1956 میں چاندی کا تمغہ جیت کر ختم کیا۔ پاکستان اب تک اولمپکس میں 10 بار تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، جس میں سے صرف 2 بار کسی کھلاڑی نے انفرادی تمغہ جیتا ہے، جبکہ باقی 8 دفعہ پاکستان کو یہ کامیابی مینز ہاکی کے کھیل میں ملی ہے۔ نان ٹیم سپورٹ میں پاکستان کا پہلا تمغہ محمد بشیر نے 1960 میں جیتا تھا، جب انہیں 73 کلو گرام ریسلنگ کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ ملا۔ پاکستان کے لیے انفرادی سپورٹس میں دوسرا تمغہ باکسر حسین شاہ نے 1988 میں جیتا تھا، یہ بھی کانسی کا تمغہ تھا۔ ہاکی میں پاکستان نے 1956 میں چاندی، 1960 میں کانسی، 1964 میں چاندی، 1968 میں سونے، 1972 میں چاندی، 1976 میں کانسی، 1984 میں سونے اور 1992 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ 18 سال کے محمد احمد درانی پیرس میں اولمپکس میں تیراکی کے 200 میٹر کے ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انہیں وائلڈ کارڈ پر اس ایونٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ وائلڈ کارڈ انٹری کیا ہوتی ہے اور محمد احمد اولمپکس میں حصہ لینے کا موقع ملنے پر کیا کہتے ہیں، جاننے کی کوشش کی صبا شاہ خان نے۔ صرف چند ایسے مقابلے ہیں جن میں ایتھلیٹ حصہ لے سکتا ہے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں فینا پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور ایک دیے گئے عرصے کے بعد جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اسے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا 3 ایتھلیٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں ان مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے میں ان میں سے ایک تھا۔ آپ دبئی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے لیے کیسے سلیکٹ ہوئے، اور یہ کیسے ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، دبئی کی نہیں؟ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں پاکستان میں رہا ہوں، مصر میں بھی، لیکن زیادہ تر دبئی میں۔ لیکن میں ہر وقت KPK اور پشاور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ پاکستان سے ایک گہرا تعلق محسوس کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں کسی اور ملک کی نمائندگی کروں۔ میں پاکستان میں قومی مقابلوں میں 12 سال کی عمر سے حصہ لے رہا ہوں۔ میری پہلی ریس 50 برسٹ اسٹروک 2018 میں تھی، تب سے میں ہر سال مقابلوں میں حصہ لیتا آیا ہوں۔ What do you think is the reason that we don't see athletes؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیول کے ایتھلیٹس نکلتے نہیں دیکھتے جو عالمی مقابلوں تک، اولمپکس تک پہنچ سکیں؟ Competitions and are able to make it to Olympics۔ میں نے خود پشاور میں دیکھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ را ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے یہ وہی چیز ہے جس میں پاکستان پیچھے ہے۔ ہمارے یہاں صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر کام کرنے کا ایسا نظام موجود نہیں جیسا سنگاپور اور دبئی جیسے ملکوں میں ہے۔ اس لیے نوجوان اور ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کے لیے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ نیشنل لیول پر کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ مقامی ایتھلیٹ سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ آپ کو وہ کیا سہولیات میسر ہیں جو انہیں نہیں؟ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دبئی میں بہت سارے سوئمنگ پولز ہیں، جو کہ درست بھی ہے۔ وہاں سہولیات پاکستان جیسے ملکوں سے بہت بہتر ہیں، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایتھلیٹ پر بھی منحصر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ اس میں ہے کہ میرے لیے سوئمنگ پولز ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے، اور ٹریننگ کے لیے مجھے کوچز کی ایک بڑی ویرائٹی دستیاب ہے، جبکہ پاکستان میں آپ اس حوالے سے محدود ہیں کہ آپ ٹریننگ کہاں جا کر کریں گے اور کس کے ساتھ۔ How important is the fitness؟ فٹنس کتنی ضروری ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فٹنس ہر کھیل کے لیے اہم ہے۔ آپ کا کیا روٹین رہتا ہے؟ آپ کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور پانی کے اندر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں؟ And how many hours do you train in the water؟ Swimming is a unique sport because تیراکی ایک منفرد کھیل ہے کیونکہ دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ سانس لینا نہیں چاہیے، نہیں تو اس سے آپ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو آپ کی ایروبک کی صلاحیت بہترین ہونی چاہیے۔ میں ہر ہفتے 9 بار ٹریننگ کرتا ہوں۔ ہر سیشن 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ 1 یا 2 سیشن جم میں ہوتے ہیں جس میں پانی میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے پر کام کرتا ہوں۔
آپ صرف 18 سال کے ہیں، آپ کا گول کیا ہے اور اگلے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ Next 5 years. The goal right now. اس وقت میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کے لیے قابل فخر کام کروں، قومی ریکارڈ توڑوں اور دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹیلنٹ موجود ہے، اور یہ کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد سے ہم کتنا آگے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں 5 سال بعد 2028 میں لاس اینجلس اولمپکس کے لیے ٹرائی کروں گا۔ وہ آئیڈیل وقت ہوگا کیونکہ جب ایک سوئمر 22 سے 24 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے میڈل جیتنے کا بہترین چانس ہوگا۔ محمد احمد درانی نے بات کی کہ پاکستان کے را ٹیلنٹ کی جو اکثر سہولیات نہ ہونے کے باعث سامنے آنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے مواقع تمام آبادی کے لیے ہی ناکافی ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں کھیل نامی ایک ادارہ کئی برسوں سے بچوں کو جمناسٹکس سکھا رہا ہے۔ یہاں جمناسٹکس سیکھنے والی زیادہ تر لڑکیاں، جن کا کہنا ہے کہ اس کھیل سے ان کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، دیکھیے ستر ڈار اور خلیل احمد کی رپورٹ۔ گلی گلی میں دیکھ کے پھر اسکول میں اسے جاگ کے جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ بوائز کر رہے ادھر سے ادھر گلنٹیاں مار رہے، تو مجھے بھی مارنے کا شوق تھا، پھر میں ادھر آئی۔ یہ 9ویں جماعت کی طالبہ سونیا اور ان کی بہن انوارہ ہیں۔ یہ بہنیں کراچی کے پسماندہ علاقے مچھر کالونی کی رہائشی ہیں، جہاں کم عمر بچوں کا محنت مزدوری کرنا عام ہے۔ 8 سال قبل ان کی زندگی میں اس وقت ایک مثبت تبدیلی آئی جب انہوں نے جمناسٹک سیکھنا شروع کیا۔ ہمارے گلے میں میرے امی کو پھپھی لگتی ہے، وہ بھی اس نے بھی بولا، میرے امی کے بھائی نے بھی بولا، میرے امی کی بہن نے بھی بولا، مطلب میرا ماما میرا خالہ نے بولا کہ اپنی بیٹیوں کو جمناسٹک سے نکالو، کمپنی میں لگواؤ۔ پھر امی نے تو بولا ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو کام پہ نہیں دوں گی، میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی اور جمناسٹک کرواؤں گی۔ اماں ابا لوگوں کی بات سن کے کبھی کہتے تھے کہ نہیں کرو، نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نہیں، ان لوگ بولتے رہیں گے، ہم لوگ کریں تو ان لوگ کو جلن ہوتا ہے، ہم لوگ کر کے آگے بڑھیں گے تب ان لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کھیل کوئی بھی ہو، یہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بات لڑکیوں کی آئے تو ان کے لیے مخصوص کھیل ہی ذہن میں آتے ہیں، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی سر فہرست ہیں۔ لیکن اس جگہ جمناسٹک جیسے مشکل اور پرمشقت کھیل میں صرف لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے برسوں کی محنت کے بعد خود کو ہر مقابلے میں جیت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بچیاں جہاں پریکٹس کرتی ہیں، اس کا نام کھیل ہے۔ کھیل 2012 میں پسماندہ کمیونٹیز کی فلاح کے لیے قائم ہونے والی امکان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مثبت اور صحت مند جسمانی سرگرمیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول اور موقع فراہم کرنا تھا۔ اب یہاں بہت سے بچے تعلیم کے ساتھ جمناسٹک میں بھی ماہر ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ان کے جمناسٹکس کا تعلق ہے، جمناسٹکس ایک بہت ہی ریسٹرکٹڈ قسم کا اسپورٹ ہے، ان دا سینس کہ یہاں ہمارے یہاں نہ فیسلٹیز ہیں، نہ پاسبلٹی اور کیپیبلٹی ہے۔ تو یہ کہ جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کے ساتھ جمناسٹکس، جب تو گنتی کے آپ ایک آدھا کوئی جمناسٹ تھا یہاں، ایک آپ کی جمنسٹ ہیں جو انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کے علاوہ آپ کو نہیں ملتے کوئی۔ سہولتوں اور مواقع کا تقریباً نہ ہونا اور خواتین کوچز کی کمی کے باوجود یہ بچیاں پر امید ہیں کہ اس کھیل سے وہ اپنی زندگی اور مستقبل دونوں بدل سکتی ہیں۔ اگر میں جمناسٹک نہیں کرتی تو مجھے اور بھی جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں آئے، اس میں باہر ہر جگہ دیکھنے کا موقع ملا، ہم لوگ اس بنگالی پاڑے کو بھی دیکھتے رہتے۔ ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں لگے تو باہر جا رہے، باہر مطلب لوگوں سے مل رہے، اتنا ہم لوگ کا وہ ہو رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ پہلے میں چھوٹی تھی، کچھ نہیں آتا تھا، پڑھائی کرنا نہیں آتی تھی، اب یہاں آ کے میں جمناسٹک سیکھ گئی، اب میری کتنی اچھی باڈی ہے اور مجھے بھی پڑھائی کرنا آتے، میں باہر جاتی ہوں، کھیلتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں اور ابھی میں بہت خوش بھی ہوں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔